السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہمارے نبی کی صورت کیسی تھی، وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں صبر کی آواز کے ساتھ۔ نبی کی ولادت کب کہاں اور کیسے ہوئی؟ سوچو، ایک دنیا جو ظلمتوں میں ڈوبی تھی، ہر طرف ظلم تھا، اندھیرا تھا، انسانیت گمراہ تھی، اور پھر اللہ نے اپنے رحمت کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات مکہ کی سرزمین پر ایک نور چمکا، وہ نور جو پوری کائنات کے لیے رحمت تھا، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ولادت کیسے ہوئی؟ ربیع اول کی برکت بھری رات، 12 تاریخ، عام الفیل کا سال۔ اس وقت کعبہ پر ابرہہ کے ہاتھی چڑھ کر آئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور انہیں تباہ کر دیا۔ اسی سال ایک معصوم بچہ پیدا ہوا، لیکن اصل میں وہ معصوم نہیں بلکہ سارے کائنات کا امام تھا۔ جب نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک نور نکل رہا تھا جس نے شام کے وقت کو روشن کر دیا۔ سوچو، ایک ماں اپنے بچے کا نور دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ لیکن دوستو، زندگی آسان نہیں تھی۔ نبی کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اور جب آپ صرف 6 سال کے تھے تو ماں آمنہ بھی رخصت ہو گئی۔ سوچیے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دنیا بھر کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی نے بچپن سے ہی تنہائی دیکھی۔ پھر دادا عبدالطالب ان کو سنبھالا، لیکن کچھ ہی سال بعد وہ بھی چلے گئے۔ تب آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کیا، اور آپ کی باقی کی زندگی آپ کے چاچا نے آپ کو سنبھالا۔ آج ہم سنیں گے ہمارے نبی کا حلیہ جو سب سے حسن و جمال والا تھا، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، جن کی اداؤں میں رحمت تھی، جن کی نگاہوں میں نور تھا۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، رسول اللہ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ چہرہ نہ گول تھا نہ پتلا، بلکہ نورانی اور روشن۔ جب مسکراتے تو ایسا لگتا جیسے پوری محفل جگمگا اٹھی ہے۔ آپ کے پسینے کا قطرہ موتیوں کی طرح چمکتا، اور خوشبو ایسی تھی کہ جہاں سے گزر جاتے وہاں مہک چھوڑ جاتی۔ آپ کا ماتھا اور آنکھیں، آپ کا ماتھا وسیع چوڑا تھا جس پر نور برس رہا تھا۔ آنکھیں بڑی اور سیاہ، جن کی نگاہیں گہری تھیں، پلکیں لمبی تھیں۔ جب نگاہیں اٹھتی تو ایسا لگتا جیسے روح تک اتر رہی ہو۔ آپ کی ناک سیدھی اور نورانی تھی جو چہرے کی روشنی کو بڑھاتی۔ ہونٹ نہ زیادہ موٹے نہ پتلے تھے، لیکن جب کلمہ طیبہ آپ کے لبوں سے نکلتا تو دل پگھل جاتا تھا۔ آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے۔ جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں پھوٹتی۔ صحابہ کہتے، ہم نے دنیا میں آپ جیسا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی داڑھی مبارک، آپ کی داڑھی گھنی تھی۔ جب ہوا چلتی تو بال اور داڑھی ہلتے، اور لوگ آپ کی شان دیکھ کر رونے لگتے کہ کیا نورانی حلیہ ہے آپ کا۔ آپ کی گردن چمکتے چاند کی طرح سفید اور روشن تھی۔ سینہ وسیع تھا۔ آپ کے جسم کی بناوٹ بہترین تھی، نہ زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ بالکل پرفیکٹ، یعنی سب سے بہترین قد تھا۔ آپ کے ہاتھ نرم اور خوشبودار تھے، جو بھی سے ہاتھ ملاتا کہتا، میں نے آج تک ایسے نرم اور خوشبودار ہاتھ نہیں دیکھے۔ آپ کے پاؤں مضبوط تھے لیکن نرمی بھی تھی۔ جب چلنے لگتے سر جھکائے رہتے، تکبر کا نشان نہ ہوتا۔ جب لوگ آپ کو دیکھتے تو محبت میں گر جاتے، اور جب آپ گزر رہے ہوتے ہو تو خوشبو سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی گزرے ہیں۔ صحابہ اختلاف کرتے، کیا رسول اللہ سورج سے زیادہ روشن ہے یا چاند سے؟ پھر خود ہی جواب دیتے، نہیں، ہمارے نبی دونوں سے زیادہ روشن ہیں۔ حضرت علی کہتے، جو پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا تو آپ کے حسن و جمال سے حیران رہ جاتا، اور جو بار بار دیکھتا تو آپ کی محبت میں گر جاتا۔ دوستو، یہ تھا نبی کا حلیہ شریف۔ سوچو، جب نبی کا چہرہ ایسا حسن و جمال والا تھا، ان کا اخلاق اور رحمت کتنے عظیم ہوں گے۔ نبی کی سیرت کیسی تھی؟ الحمدللہ، آج ہم بات کریں گے اس رحمت للعالمین کی، جن کی زندگی انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ ہے، وہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کا بچپن اور جوانی۔ نبی کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔
बचपन से ही आपकी जिंदगी में नूर था। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेवफाई नहीं की, लोगों को धोखा नहीं दिया। इसलिए लोग आपको अल सादिक और अल अमीन कहते थे, सबसे सच्चा और सबसे अमानतदार। उनकी रिसालत का आगाज कैसे हुआ? जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो गारे हिरा में पहली बार वही उतरी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आए थे और कहा था, इकरा, पढ़ो। यहाँ से नबी की जिंदगी का असली मिशन शुरू हुआ, लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। नबी सिर्फ एक पैगंबर नहीं, बल्कि सबसे अजीम अखलाक रखने वाले इंसान थे, जिन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि दुश्मनों को भी माफ कर दिया, जिन्होंने बच्चे से मोहब्बत की और गुलामों को आज़ादी दी। आपके इखलाक का बयान कुरान में आता है और यकीनन आपका इखलाक अजीम है। उनके सीरत से हम क्या सीखते हैं? हमको क्या सीख मिलती है? आज हम नबी की सीरत से क्या सीख सकते हैं? नबी की सीरत का सबसे अहम पहलू सब्र का जज्बा। नबी ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी, यतीमी, ताइफ में लोगों की सताई और जंगों की कश्तियां, लेकिन आपने हमेशा सब्र और तवक्कुल से काम लिया। रहमत सबके लिए बने। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन थे। जंगों में भी अपने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इंसाफ और ईमानदारी, आपका इंसाफ मिसाल था। एक औरत चोरी में पकड़ी गई तो कुछ लोग सिफारिश करने आए। आपने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। मतलब इंसाफ में किसी को भी रियायत नहीं। तवाज़ु, सिंप्लिसिटी, नबी सबसे अजीम लीडर थे, लेकिन खुद खाना बना लेते, कपड़े सी लेते और गुलामों के साथ बैठकर खाना खाते। आप कभी फक्र और घमंड नहीं करते थे। मोहब्बत और इखलाक, एक बुढ़िया जो रोज आप पर कचरा फेंकती थी, जब बीमार हो गई तो आप उनकी खैरियत लेने गए। इस इखलाक ने उसके दिल को बदल दिया। दुश्मनों के लिए भी माफी, जब मक्का फतेह हुआ तो सब सोच रहे थे आप बदला लेंगे, लेकिन आपने फरमाया, आज तुम सब के लिए माफी है, जाओ तुम आजाद हो। सिर्फ महफिल में जिक्र ना करें बल्कि उनके इखलाक और उनके तरीकों को फॉलो करें। अल्लाह हमें नबी की मोहब्बत नसीब करे और उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, नबी की मोहब्बत का सबूत ये है कि हम उनका जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल सब्र की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। इस सफ़र का हिस्सा बने। सब्र की आवाज़, दिल से ईमान तक।